میں ڈاکٹر فہیمہ، پروفیسر، مرواری کالج، اردو ڈپارٹمنٹ، رانچی یونیورسٹی، رانچی۔ ہماری پیاری بچیوں، آداب عرض۔ آج میں آپ لوگوں کو آپ بیتی کے متعلق بتاؤں گی۔ آپ بیتی سے مراد یہ ہے خود نوشت یا آپ بیتی کا مطلب ہوتا ہے اپنی خود نوشت یا اپنے حالات زندگی کو بیان کرنا، سمجھیں۔ اس بیان کے دائرے میں پوری زندگی بھی آ سکتی ہے اور زندگی کا کوئی خاص دور یا واقعہ بھی آ سکتا ہے، اسے ہی ہم آپ بیتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خود نوشت کیوں لکھی جاتی ہے، اس سوال کے کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ لکھنے والا اپنی یادوں کو مرتب اور محفوظ کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ لکھنے والا اپنے تجربے میں بڑے پڑھنے والوں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ لکھنے والا اپنے قاری کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے دنیا اور اس کے لوگوں کو کس نظر سے دیکھا ہے، سمجھ گئی۔ اچھی خود نوشت میں لکھنے والا خود اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا، اس لیے خود نوشت لکھنے والے کو ہمیشہ بہت ضبط اور احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ دوسروں کے بیان میں بھی سچائی اور دیانتداری کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اردو میں خود نوشت کی روایت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ مولانا ظفر تھانسیری کی آپ بیتی کالا پانی کو اردو کی پہلی خود نوشت کہا جاتا ہے، سمجھ گئے۔ اس کی اشاعت 1923 عیسوی میں ہوئی، اگرچہ اسے اشاعت سے پہلے کچھ لکھا جا چکا تھا۔ ہمارے زمانے میں رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری، سر رضا علی کی اعمال نامہ، جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات، قرۃ العین حیدر کا سوانح خیال، ناول کار جہاں دراز ہے، قدرت اللہ شباب کی شباب نامہ، خلیق ابراہیم خلیق کی منزلیں گرد کے مانند، اختر الایمان کی سابات خرابے میں بہت مشہور ہوئی۔ خواتین کی آپ بیتیوں میں بیگم حمیدہ افروز اختر کی ہمسفر، ادا ظافری کی جو رہی ہے جو بے خبر رہی، اور سیدہ بانو احمد کی ڈگر سے بہت دلچسپ اور مقبول آپ بیتیاں۔ اس طرح انہوں نے سب اپنے اپنے آپ بیتی لکھی ہیں۔ آپ بیتی بالعموم نثر میں لکھی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے منظوم آپ بیتیاں بھی لکھی ہیں۔ اس طرح سے اختر الایمان میں بہت ساری آپ بیتیاں لکھی ہیں اور وہ اپنی حالات زندگی کو پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج آپ بیتی کے بارے میں آپ لوگوں کو مختصر بتایا، پھر انشاءاللہ اگلے کلاس میں دوسرے موضوع پہ باتیں ہوں گی۔ چلیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔